کل کے درس پاک میں ہم یہ سن رہے تھے کہ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے، اس کی دو وجوہات ہم نے بیان کی تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی ان کے ایمان نہ لانے کی کہ وہ اپنی عزت کے خوف میں مبتلا تھے کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے تو ہماری وہ عزت نہیں رہے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ تکبر، خود کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ فنادوا ولا تحین مناس، تو وہ پکارنے لگے حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا، یعنی ان پر جب آخری وقت آیا، جب عذاب الہی آ گیا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، تو اب ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا، بھاگنے کا وقت نہیں ملا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کریمہ میں جو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھیں، یہاں پر بھی وہی دو چیزوں کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ ہم نے پہلی قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو اس کی بھی بنیادی طور پر وہی دو وجہ تھیں کہ جن کی وجہ سے کافر مسلمان نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اختیار نہیں کرتے، تو یہی دو وجوہات تھیں کہ پچھلی قومیں اگر برباد اور ہلاک ہوئی ہیں تو ان میں بھی یہ دو چیزیں پائی جاتی تھیں۔ یعنی ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ تکبر کرتے تھے، وہ تکبر کرتے تھے اور مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، مسلمانوں کو کم تر سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو دعوت حق دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تو قوم نے کہا کہ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے تو آپ کو اپنی طرح ہی بشر پایا ہے، آپ تو ہماری طرح کے ہی انسان ہیں، آپ میں کون سا ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں یا ہم آپ کے پیروکار ہو جائیں، اور آپ کے جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، کمزور درجے کے لوگ ہیں، کمتر درجے کے لوگ ہیں، اور کہا کہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان کو جواب دیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ بڑا پرانا طریقہ ہے، یعنی کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور خود کو اعلیٰ سمجھنا، یہ کفار کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے اور اس سے پہلے کا یہ طریقہ چل رہا ہے اور ابھی بھی موجود ہے کہ جو کفار ہیں وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجز رہتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، فرمایا جو بندہ اللہ کے حضور عاجز رہتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اسے دنیا میں بھی بلندی ملتی ہے، آخرت میں بھی بلندی ملتی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو آدمی مسجد کی طرف آ رہے تھے، دو آدمی مسجد کی طرف آ رہے تھے، ایک آدمی تو مسجد کے اندر چلا گیا، نماز کا وقت تھا، ایک آدمی مسجد کے اندر چلا گیا اور ایک آدمی کچھ دیر کے لیے باہر کھڑا ہو گیا، مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا، اور وہ آدمی یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہ کار ہوں، یا اللہ میرے قدم اس قابل نہیں کہ میں تیرے مقدس گھر میں رکھوں، میرے قدم اس قابل نہیں کہ میں تیرے گھر میں رکھوں، یعنی اس کے اندر عاجزی تھی، اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا تھا کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں تیرے گھر میں جانے کے لائق نہیں ہوں۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ جو وہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے حضور عاجزی کی تھی نا کہ یا اللہ میں تیرے گھر میں جانے کے لائق نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی ادا پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کم تر سمجھے، دوسرے مسلمانوں کو اعلیٰ سمجھے اور خود کو کم تر سمجھے۔ تو پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں وہ یہ تھی کہ تکبر، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور دوسری وجہ یہ تھی رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت، یعنی پچھلی قومیں اگر ہلاک ہوئی ہیں تو ان میں بھی ایک وجہ یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اور اس وقت بھی اگر کوئی آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے تو
تو یہ بھی بندہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ جو آدمی رسول کی مخالفت کرے، جو آدمی رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے رستے سے ہٹ کر چلے، فرمایا کہ ہم اسے اسی رستے پر ڈال دیں گے جدھر وہ چلے گا اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت، اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت یہ بندے کو عذاب الہی کا حقدار بناتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر بندہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو اسے اللہ کی رحمتیں بھی ایسے ہی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو متعدد مقامات پہ بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ تین کام کرو گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت والے دن جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور سارے لوگ کسی نہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہ جو دنیا میں اللہ رسول کا فرما بردار ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رسولوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے صالحین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رکھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت اللہ کے عذاب کا سبب ہے اور ان کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر ایسی عادات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت کی طرف لے کر جائیں، اور ہمیشہ ایسی حرکتوں سے اور ایسی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو عذاب الہی کا حقدار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔